الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكم قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خير الناس من ينفع الناس او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، میرے عزیز دینی اسلامی بھائیوں اور گھروں میں بیٹھ کر سن رہی باوقار مائنوں کے لیے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6000 سے زائد آیتوں میں تقریباً 1000 آیتوں کا حصہ وہ نازل فرمایا ہے جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں تشریف لانے والے انبیاء علیہم السلام کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں. انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قوموں کے سامنے پیش ہوئے اور ان قوموں کا ریئیکشن کیا رہا، پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان قوموں کے بارے میں کیا رہا، اس کی ڈیٹیلز یہ 1000 آیات ہمارے سامنے بیان کرتی ہے. ظاہر ہے کہ قرآن کریم ایک پیغام ہدایت ہے، ایک ایسی گائیڈ بک ہے جس کی ایک ایک آیت میں، اس کے ایک ایک لفظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی ہدایت اور رہبری کا بھرپور سامان رکھا ہے. اس اینگل سے ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ان 1000 آیات میں جہاں انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان ہوئے ہیں، ان میں بھی ہم سب کے لیے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اگر کہا جائے تو قیامت تک جتنے افراد آئیں گے، برادریاں آئیں گی، ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو ایک ایسا آئینہ بنایا ہے جس کے اندر دیکھ کر آدمی اپنی پوری زندگی کی ری اسٹرکچرنگ کر سکتا ہے، اپنی زندگی کے ڈھانچے کو تبدیل کر سکتا ہے، وہ ریویو لے سکتا ہے، اپنا سیلف انالیسس کر سکتا ہے اور پھر کسی بہتر زندگی کی طرف بڑھ سکتا ہے. یہ جو ابھی آیت کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا. منظر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبوت نہیں ملی. مصر میں رہتے ہوئے غلطی سے ایک شخص ان کے ہاتھ سے قتل ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہاں کی پوری انتظامیہ ان کے خلاف ہو جاتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑنے پر مجبور ہوتے ہیں، مدین کی طرف جا رہے ہیں. اس وقت جو واقعہ پیش آتا ہے اس کو قرآن کریم کوٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین جانے لگے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ دعا کی کہ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، عجب نہیں کہ میرا رب سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی کرے گا. انہیں یہ محسوس ہوا کہ مدین اس وقت میرے لیے سیف پلیس ہوگا، اور اسی طریقے سے دوسری طرف مدین کا راستہ ان کو معلوم نہیں تھا، تو وہ وہاں سے نکلتے ہوئے دعا کر رہے ہیں کہ میرا رب درست راستے کی طرف میری رہنمائی کرے گا. اس کے ذریعے سے جو سب سے پہلا پیغام قرآن کریم اس واقعے کو ہم سب کے لیے آئینہ بنا کر کنوے کرنا چاہتا ہے، وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کیسی پرسنالٹی ہے کہ بھلے اب تک ان کو نبوت نہیں ملی تھی، لیکن
وہ کیریکٹر اور اخلاق کے لحاظ سے اس لیول کے آدمی تھے کہ اس وقت ایجپٹ یعنی مصر کے اندر جو سورج طلوع ہوتا تھا ان سے بہتر کسی آدمی کے اوپر اس زمانے کا آفتاب طلوع نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس شخص کے اوپر ایسی سچویشن آ سکتی ہے اور یقیناً آ کر رہی، جس کے نتیجے میں ان کو مصر چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پناہ لینے پر مجبور ہونا پڑا۔ میرے بزرگوں، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کسی خاص مصلحت اور حکمت کے تحت انڈیویجولی آدمی کو اپنی انفرادی زندگی کے اندر بھی حالات کا شکار بنا سکتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکمت و مصلحت کے تحت پوری قومیں بھی اس سچویشن کو فیس کر سکتی ہے جہاں زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو جاتی ہے، اور جہاں انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں ایک اجنبی بنا کر اس سرزمین میں رکھ دیے گئے ہیں اور ہمیں کوئی پہچاننے والا نہیں، ہم سے کوئی انسیت رکھنے والا نہیں، ہماری کہیں شنوائی نہیں، اس طرح کی کریٹیکل سچویشن سے کبھی کبھی قومیں بھی گزرتی ہیں۔ ایسے موقع پر اس شخص کا یا اس پوری قوم اور برادری کا پرائیورٹی بیس پر جو سب سے پہلا ایکشن ہونا چاہیے، وہ ایکشن کیا ہو سکتی ہے، اس کو قرآن کریم ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ وہ موسیٰ جب مصر سے مدین کی طرف چلے اور ریئلائز کیا کہ اب اس وقت میرے لیے اس جگہ کو چھوڑنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہ گیا ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ، میں آپ سے درست راستے کی رہنمائی چاہتا ہوں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اس مشکل گھڑی میں جس چیز کو اپنا ہتھیار بنایا اور جس کے ذریعے سے اپنے دکھڑے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا، وہ میرے بزرگوں دعا کا ہتھیار ہے۔ دعا کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کو، پوری امت مسلمہ کو ایک ایسا ہتھیار، ایک ایسا ویپن عطا کیا ہے کہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اگر اپنی کوئی درخواست، کوئی اپلیکیشن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچانا چاہتے تو ایسے لوگ اس دور کی سوسائٹیوں میں بیٹھے ہوئے تھے جو خدا اور بندے کے درمیان ایک پارٹیشن کر دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جب تک تم ہم کو خوش نہیں کرو کہ تمہاری کوئی ریکویسٹ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتی۔ لیکن یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ آپ تشریف لائے، آپ کی زبانی اعلان کرایا گیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں، آپ کہیں کہ میں تو بالکل قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب کہ وہ مجھے پکارے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، اس کے دروازے اپنے بندوں کی پکار، ان کے دکھڑے سننے کے لیے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں۔ اب ہے کوئی بندہ جو اس میدان میں آئے، اس ویپن کو اٹھائے، جسے میں ویپن نہیں کہتا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء سلاح المومن، دعا ایک مومن کا ہتھیار ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا من فتح لہ منکم باب الدعاء، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، فتحت لہ ابواب الرحمہ، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اس کا اپوزٹ میننگ یہ نکلتا ہے کہ جس شخص کو مانگنے کی توفیق ہو گئی اس کے لیے تو رحمت کے دروازے کھل گئے، لیکن جس کو مانگنے کی توفیق نہیں ہو رہی، کئی دن گزر جاتے ہیں، اسے یہ بھی یاد نہیں آتا کہ میں نے یکسوئی کے ساتھ 10 منٹ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس دن ہاتھ اٹھائے تھے۔ مہینے گزر جاتے ہیں، ہاتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھنے کا نام نہیں لیتے، تو جو شخص دعا کی اس نعمت سے، دولت سے محروم کر دیا گیا ہے، تو گویا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپنی رحمت کے دروازے بند کرنے کا فیصلہ لیا۔ اس لیے اپنی مشکل سے مشکل سچویشن میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اس سے اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو دوبارہ جوڑنا اور اس کی بارگاہ میں اپنے ٹکڑے کو پیش کرنا۔ آدمی کہاں کہاں جاتا ہے، کس در کے اوپر دستک دیتا ہے، کس سے سفارشیں کرواتا ہے، لیکن اس در کو بھول جاتا ہے جو سورس آف پاور ہے، جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں، جہاں سے دلوں کی تبدیلی کا سامان ہوتا ہے، جہاں سے حالات کو چینج کرنے کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ اتارتا ہے، اس در کو آدمی بھول جاتا ہے۔ تو اس جمعہ کا سب سے پہلا پیغام جو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا
مقصود ہے وہ میرے بزرگوں یہ ہے کہ دعا کی شکل میں جو رشتہ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹا ہوا ہے اس کو ریفریش کیا جائے، اس ٹاور کو ریکنیکٹ کیا جائے۔ 1 گھنٹے کے لیے ووڈا فون کا ٹاور نہیں ملتا، آدھے گھنٹے کے لیے ایئرٹیل کا ٹاور نہ ملے آدمی بے چین ہو جاتا ہے، چھت پر چلا جاتا ہے کہ میرے میسیجز بند ہو گئے ہیں اور میرے کال نہیں جا رہے ہیں اور میرا نیٹ ختم ہو گیا ہے، آدمی باولا ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا اس نے کبھی تنہائی میں غور کیا ہے اور گریبان میں منہ ڈال کر یہ بات سوچی ہے کہ اس اوپر کی بارگاہ کے ساتھ کتنے مہینے ہو گئے میں نے اپنا کوئی بڑا فیصلہ اس بارگاہ سے تعلق کر کے حل نہیں کروایا، سولو نہیں کروایا، اپنی درخواست اس بارگاہ میں مسلسل پہنچاتے رہنے کا مزاج میں ختم کر چکا ہوں، تو مجھے اس تعلق کے ڈسکنیکٹ ہو جانے کا فکر کبھی کیوں نہیں سلاتا؟ دوسری بات اسی واقعے میں آگے چل کر جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے، قرآن کریم وہ پورا منظر ہمارے سامنے کھینچتا ہے کہ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے اس چشمے پر پہنچے تو لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، تو دیکھا کہ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، دیکھا کہ 2 نوجوان لڑکیاں ہیں، نقاب پوش برقع پوش لڑکیاں ہیں، وہ اپنے ریوڑ کو اپنے جانوروں کو لے کر ایک کونے میں کھڑی ہے اور انتظار کر رہی کہ جب تک کہ چرواہے پانی پلا کر فارغ نہ ہو ہم یہاں اس کے بعد جا کر پانی پلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان بچیوں کو دیکھتے ہیں ان کے دل میں ایک کتوہل پیدا ہوتا ہے، تعجب اٹھتا ہے اور ان کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ ماں خطبکما، کیا بات ہے، تم کیوں پانی پلانے کے لیے آئے ہو؟ یعنی خطبک عربی زبان میں ایک ایسی سچویشن کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ایب نارمل ہو، نارمل سچویشن نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سماج، وہ کلچر ایسا تھا جہاں پر بغیر کسی شدید ضرورت کی عورت کا باہر نکلنا پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ تو خیر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ما خطبکما، انہوں نے جواب دیا کہ لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، کہ جب تک کہ چرواہے پانی پلا کر فارغ نہ ہو جائے ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے، ہم بابردہ عورتیں ہیں، شریف گھرانے کی عورتیں، مردوں کے ساتھ گڑ گڑ ہو کر ہم پانی نہیں پلا سکتے۔ تو اس کے بعد قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ فَسَقَىٰ لَهُمَا، موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں بیٹیوں کے، ان دونوں بہنوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، پھر وہ ایک درخت کے سائے کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ میرے بزرگوں غور تو کریں، قرآن کریم کیا یہ ساری کی ساری باتیں بائی چانس بیان کر رہا ہے، واقعہ بیان کر رہا ہے، آکسمک گھٹنائیں ہیں جس کو یہاں قرآن کوٹ کر رہا ہے؟ نہیں، ان سب کے اندر ہم سب کے لیے رہنمائی کا سامان ہے۔ دوسرا بڑا رہنمائی کا سامان جو اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے رکھا ہوا ہے وہ میرے بزرگوں یہ ہے کہ خود موسیٰ علیہ السلام کس پوزیشن میں ہے کہ وہ مدین کی سرزمین میں اس حال میں پہنچے ہیں کہ خود ان کے اوپر قتل کا الزام ہے، مصر کی پولیس ان کو تلاش کر رہی ہے اور یہ یہاں پریشان ہے کہ اس سرزمین میں میرے رہنے کا انتظام کیا ہوگا اور میں رات کہاں گزاروں گا، کھانے پینے کا نظم کیا ہوگا۔ ان کے ذہن کے اوپر ایک فکر سوار ہے، لیکن غور کریں کہ اس فکر کے سوار ہونے کے باوجود جب وہ ان کو بچیوں کو دیکھتے ہیں کہ اپنے جانوروں کو لے کر کونے میں کھڑی ہیں، وہ فوراً ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ان کے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں۔ یہاں سے جو چیز قرآن کریم ہم تک کنوے کرنا چاہتا ہے وہ میرے بزرگوں یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی طبیعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی رکھی ہے اور وہ نیکی کا مزاج اس کے پورے باڈی کے اندر سرایت کر گیا ہے، اتر گیا ہے، وہ نیکی کے مزاج میں ڈھلا ہوا بندہ ہے، تو مشکل سے مشکل، کٹھن سے کٹھن اور نیگیٹو سے نیگیٹو سچویشن کے اندر بھی اس کی نیکی کا جو مزاج ہے وہ ڈیزائن نہیں کر سکتا، وہ ایک طرف نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر خود اتنے سخت حالات ہونے کے باوجود انہوں نے جا کر ان بیٹیوں سے پوچھا اور ان کے
نہ کروں. یہاں سے نکل کر جب میں تنہائی میں جاؤں گا تو اگر واقعتاً یہ نیکی کا مزاج انیٹ ہو گیا ہے, وہ میرے ایک ایک رگو رشے میں اتر گیا ہے, تو ہو نہیں سکتا کہ میں تنہائی میں کسی دوسرے چہرے کے ساتھ زندگی گزاروں. یہ کسی مسلمان کی کبھی شان نہیں ہو سکتی. یا تو اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ نیکی میری طبیعت میں پوری طرح اتری نہیں ہے, یا کہ اگر وہ اتر گئی ہے تو میری تنہائی اور میری محفل ان دونوں کے اندر کوئی وروධابھاس نہیں ہو سکتا. میری زندگی کے وہ معاملات جن معاملات کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور لوگ نہیں جانتے, یعنی کہ وہ لوگوں کے علم میں نہیں آ سکتے, میں گھپلا کر سکتا ہوں, میں کسی کا حق دبا سکتا ہوں, کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی. لیکن یہ نیکی کا مزاج ہوتا ہے جو طبیعت میں اتر چکا ہوتا ہے, وہ ایور ٹائم فنکشنل رہتا ہے, وہ اپنی فنکشنلٹی سے کبھی ریزائن نہیں کر سکتا. اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں زبانی مسلمان ہونے کا دعوے دار تو ضرور ہوں, لیکن یہ مسلمانی مجھ سے جس انداز کی 24 گھنٹے کی زندگی کا تقاضا کرتی ہے, اس مسلمانی سے میں ابھی کوسوں دور چلا رہا ہوں. تیسری بات جو اس موقع پر آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدمت کر دی. اب خدمت کے بعد کیا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس بات کو جانتے ہیں نا کہ میں خود یہاں اجنبی ہوں, پردیسی ہوں. اب جب میں نے ان کی خدمت کر دی تو ان کا اخلاقی فریضہ, ان کا نیتک فرض یہ بنتا ہے کہ یہ بچیاں بھی تو مجھ سے پوچھیں کہ آپ کے کھانے کا نظم کیا ہوگا, آپ کے پینے کا انتظام کیا ہوگا. لیکن عجیب بات ہے میرے دوستو, جس کو یہاں قرآن کریم کوٹ کرتا ہے اور کس طریقے سے ہم سب کی تربیت کرتا ہے کہ فَسَقَوْا لَهُمَا, پانی پلا دیا اور اس کے بعد ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ, اس کے بعد وہ درخت کے ایک سائے کی طرف پلٹ گئے اور فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ, اور دعا کرنے لگے کہ اللہ تو جو خیر میری طرف اتارے میں تو اس خیر کا محتاج اور فقیر ہوں. اس کے ذریعے سے کون سی مینٹالٹی قرآن کریٹ کرنا چاہتا ہے؟ قرآن کریم یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدمت کا کوئی موقع دیا, میرے ذریعے کمیونٹی کی خدمت ہو رہی, میرے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عام انسانوں کی خدمت لے رہا ہے, میرے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی انسٹیٹیوشن کی خدمت لے رہا ہے, تو ان سب خدمتوں کے بعد اب میرا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ وہ میرا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ ان سب کے باوجود اگر اس کا صلہ, اس کا بدلہ اگر مجھے کسی سے لینا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے لینا ہے. اس خدمت کے ذریعے سے مجھے کوئی مقام حاصل ہوا, اس خدمت کے ذریعے سے میری قربانیاں سامنے آئیں, تو میری اس خدمت اور میری ان قربانیوں کے نتیجے میں اگر میرے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا اعتراف کیا جائے اور اس کے نتیجے میں مجھے کوئی اسپیشل بینیفٹس ملے, اور اگر اس کے نتیجے میں کوئی خصوصی رعایتیں ہیں جو میرے حق میں بڑھتی جائیں, قوم میری خدمات کی قدر کرے, اگر یہ مینٹالٹی میرے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے تو یہ مینٹالٹی ٹوٹلی قرآن کریم کی کریٹ کی ہوئی مینٹالٹی کے اگینسٹ جاتی ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بے کسی کی حالت میں ہونے کے باوجود خدمت کرنے کے بعد اگر اپنی ضرورت کا اظہار کسی سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ اللہ میں تو اس خیر کا آپ کی بارگاہ میں طالب ہوں, مجھے مخلوق سے کوئی توقع نہیں ہے. یہ مینٹالٹی اس لیے کریٹ کی جانی ضروری ہے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی شخص قربانیاں دیتا ہے, قربانیوں کے ایک داستان رقم کر دیتا ہے, لکھ دیتا ہے, قوم کے لیے, ادارے کے لیے, کسی تنظیم کے لیے, انسٹیٹیوشنز کے لیے, لیکن اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے مجھے کوئی پرسنل بینیفٹ حاصل نہیں ہو رہا ہے, یا اس کے ذریعے سے میری لوگوں کے اندر پذیرائی نہیں ہے, مقبولیت نہیں ہے, لوگ میرے کاموں کی قدر نہیں کرتے, تو بیچارہ ہار جاتا ہے اور میدان چھوڑ کر چلا جاتا ہے, اس سے ہٹ جاتا ہے, اور یہ چیز اچھے اچھے کام کے لوگوں کو میدان سے باہر پھینک دیتی ہے. لیکن جو بندہ یہ ذہن بنا کر چلتا ہے کہ مجھے جو کچھ دینا ہے اپنی خدمات کے سلے میں وہ اللہ تعالیٰ سے لینا ہے, مخلوق دے کیا سکتی ہے, اور اگر وہ کچھ دے بھی دے تو اس کا دیا ہوا کہاں تک رہ سکتا ہے؟ بلاخر کو میں جب قبرستان جاؤں گا اور قبر میں
بخشش کا فیصلہ کرے گا۔ تو ذہن یہ بنایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے کوئی خدمت کا موقع کہیں عطا فرمائے تو اس صورت میں میرا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے مخلوق سے کچھ نہیں لینا، اور اسی جذبے کے نتیجے میں کام کرنے والوں کے اندر اتحاد بھی پیدا ہوتا ہے، یونٹی پیدا ہوتی ہے۔ میں نہیں کہتا، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات فرمایا کرتے تھے، حضرت یہ کہتے تھے کہ کسی بھی میدان میں کام کرنے والے ہوں، چاہے وہ دعوت و تبلیغ میں کام کر رہے ہوں، اداروں میں کام کر رہے ہوں، اور کسی سماجی ایکٹیویٹی کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھے ہوئے ہوں، ان کے اندر اتحاد اور اتفاق اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان میں کا کام کرنے والا ہر شخص یہ نہ طے کر لے کہ مجھے جو کچھ لینا ہے وہ صرف اللہ سے لینا ہے۔ اب یہ ایسا پیور جذبہ ہے کہ آدمی کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی شکایت پیدا نہیں ہوتی۔ آدمی کڑوے کڑوے دودھ پی جاتا ہے، اس وجہ سے پی جاتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے محنت کا جو میدان دیا ہے، جو کام دیا ہے، میں لوگوں کی کرٹیسزم کی وجہ سے، تنقیدوں کی وجہ سے، ظاہری فائدوں سے محروم رہ جانے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس توفیق کو میں پھینک دوں، دیوار پر مار دوں، اس خدمت سے محروم ہو جاؤں، اس کو میں گوارا نہیں کر سکتا۔ تو یہ تین پیغام ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی گئی۔ پہلا پیغام یہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے چلے ہیں اور پریشان کن حالت میں چلے تھے، تو اس وقت انہوں نے جس چیز کا سب سے پہلے سہارا لیا وہ یہ ہے کہ عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہ میرا رب صحیح راستے کی طرف میری رہنمائی کرے گا۔ آدمی مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کرتا ہے، تو ایسی سچویشن، ایسی کریٹیکل اوستھا جہاں سارے دروازے بند نظر آتے ہیں لیکن اس بارگاہ سے تعلق چھوڑنے کی یہ برکت ہوتی ہے کہ ان اندھکاروں کے بیچ اللہ تبارک و تعالیٰ کام کے راستے نکالتا چلا جاتا ہے، اور کام کے میدان اس کے درمیان اس کے سامنے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو ان آیات کی روشنی میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے، وہاں خود وہ پریشان تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی نیکی کے جذبے نے چونکہ ریزائن نہیں کیا ہوا تھا، وہ ایور ٹائم فنکشنل تھا، تو فنکشنالٹی وہاں بھی سامنے آئی کہ انہوں نے شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ پتا چلا کہ ایک مومن کی نیکی کا مزاج کبھی بھی اس کو نیکی سے باز نہیں رکھ سکتا، چاہے وہ تنہائی میں ہو، چاہے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، چاہے اس کا معاملہ مخلوق کے ساتھ ہو، یہاں تک کہ ایسی سچویشن پیش آ جائے جہاں اگر وہ کسی کا حق دبا بھی لیتا ہے تب بھی کانوں کان کسی کو خبر ہونے والی نہیں ہے، لیکن وہ نیکی کا انیٹ جذبہ ہوتا ہے جو آدمی کے قدم ادھر بڑھنے سے روک دیتا ہے۔ اور تیسرا اور آخری میسج جو دیا گیا وہ یہ ہے کہ میری اپنی پوری زندگی کی خدمات کے نتیجے میں میرے اندر ایک لمحے کے لیے بھی اگر یہ تصور یا وسوسہ پیدا ہو جائے کہ مجھے اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، مجھے کوئی اسپیشل بینیفٹس حاصل ہونے چاہیے میری ان خدمات کے نتیجے میں، تو ایسے آدمی کے بارے میں خطرہ ہے کہ بہت جلد وہ سامنے کے حالات سے مایوس ہو کر کام کے میدانوں سے باہر دھکیل دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا صلہ دنیا میں دے کر فارغ کر دیں گے۔ اس لیے بڑی سے بڑی خدمت کا صلہ بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرنا۔ اس پیور جذبے کے بعد ادارے ترقی کرتے ہیں، اس پیور جذبے کے بعد تنظیمیں ترقی کرتی ہے، اور اس پیور نسوارتھ بھاونا کے ساتھ کمیونٹی ترقی کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے میسیجز کو ہم سب کی عملی زندگی کے اندر فنکشنل اور چلتا پھرتا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔